بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں علی وقار آفیشیل چینل۔ گورننس کے خلا کو کب تک فوج اور شہداء کے خون کے ذریعے بھرتے رہیں گے؟ یہ وہ شکوہ ہے جو کہ پاکستان کے سپاہ سالار آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے ابھی جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے پارلیمنٹ میں، اس میں کیا ہے۔ ان سیاستدانوں سے، ان حکمرانوں سے، ان سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سے جو یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ ان کے گورننس کے جو اشاریے ہیں وہ بہت اچھے ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہو، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، ماضی میں یہ تمام لوگ اپنے اپنے دعوے گورننس کے حوالے سے کرتے رہے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو موجودہ وزیر اعظم ہے میاں محمد شہباز شریف، گورننس کے معاملے میں ان سے بہتر اس وقت کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ شکوہ جو ہے آرمی چیف کا، یہ ان حکمرانوں کے اوپر ایک کاری ضرب ہے، کیونکہ اب یہ فیصلہ کرنا ہے حکومت نے، اور آرمی چیف نے بھی اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ہمیں سافٹ سٹیٹ سے ہارڈ سٹیٹ کی طرف منتقل ہونا ہے۔ یہ سافٹ سٹیٹ اور ہارڈ سٹیٹ کیا ہے، اس کا فرق کیسے ہم جانیں گے؟ اور اس کے علاوہ اب جو ایک نئے آپریشن کی بات کی جا رہی ہے کہ دہشت گردی کا کلا کما کرنے کے لیے ایک بھرپور آپریشن شروع کیا جانا چاہیے، ہو سکتا ہے جلدی اس پر پیش رفت ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ جو بشیر زیب ہیں، بلوچ لبریشن آرمی کے اس وقت جو سربراہ تھے، ان کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ایک سٹرائک میں مارے گئے ہیں، اس میں کس حد تک حقیقت ہے؟ اور اس کے علاوہ ماضی میں جو آپریشنز ہوئے ہیں، کتنے آپریشن اب تک ملٹری آپریشنز ان دہشت گردوں کا کلا کما کرنے کے لیے کیے جا چکے ہیں، وہ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ ناظرین، حالیہ دنوں پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے، اس میں ایک بہت ہی اہم قومی سلامتی کے امور کو ڈسکس کرنے کے لیے، اور اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے، جو پوری شدت سے اس وقت سر اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں جو بیرونی طاقتیں شامل ہیں، بیرونی ایجنسیاں شامل ہیں، اور ان کے جو اعلی کار ہیں اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، چاہے وہ ہتھیار اٹھانے والے اعلی کار دہشت گرد ہیں، چاہے وہ فتنۃ الخوارج کے لوگ ہیں جو افغانستان سے پاکستان میں آ کر دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں، چاہے وہ انسرجنٹس ہیں جو کہ بلوچستان اور دیگر علاقوں میں ہتھیار اٹھا کر اپنی تحریک چلا رہے ہیں، آزادی کی تحریک ہے، اپنے حقوق کی تحریک ہے، لیکن وہ ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں اس طرح سے کہ وہ پاکستان کے نہتے شہریوں کو، معصوم شہریوں کو اور پاکستانی افواج پر حملے کر کر ان کو جانی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب تک ہزاروں جو لوگ ہیں وہ شہادت نوش کر چکے ہیں، چاہے وہ فوجی ہوں، چاہے وہ سویلینز ہوں، جو ان دہشت گردی کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں۔ لیکن یہ جو جعفر ایکسپریس کا معاملہ ہے، جس کو ہائی جیک کیا گیا اور 350 کے قریب لوگوں کو ہائی جیک کیا گیا، یرغمال بنایا گیا، اور ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ کسی طرح ریاست پاکستان کو کمزور کرے، اور ان کو سپورٹ حاصل تھی بیرونی طاقتوں کی۔ براہ راست جو الزام لگ رہا ہے اس وقت ہماری سیکیورٹی فورسز اور حکومت جو کہہ رہی ہے کہ افغانستان میں بیٹھے جو پراکسیز ہیں، بالخصوص انڈیا را جو ہے وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے اس ساری انسرجنٹس کی جو بلوچ لبریشن آرمی کی جو تحریک ہے، اس کو سپانسر کر رہا ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس کے خلاف اب ایک مضبوط حکمت عملی کے ساتھ آپریشن کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ حلقے ہیں دفاعی تجزیہ نگار ہیں، وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اب اگر ہم نے حتمی آپریشن کرنا ہے تو اس حتمی آپریشن کو کرنے کے لیے ہمیں سرحد پار جتنے بھی سیف ہاؤسز ہیں، پناہ گاہیں ہیں، ٹریننگ کیمپس ہیں، چاہے وہ فتنۃ الخوارج کے ہوں، چاہے وہ کسی بھی دہشت گرد تنظیم کے ہوں، القاعدہ کے ہوں، یا وہ کوئی بھی اور بینڈ آرگنائزیشن ہے، یا بی ایل اے ہے، یا بی ایل ایف ہے، ان سب کو ختم کرنے کے لیے ایک مضبوط حکمت عملی کے ساتھ آپریشن کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ اس وقت جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، ڈیجیٹل طریقے سے سوشل میڈیا پر جو انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مخصوص کمپین چلائی جاتی ہے ہمارے فورسز کے خلاف، شہداء کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، تو اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے ایک میکنزم بنانا ہے۔ جو نیشنل ایکشن پلان ایک دفعہ اپروو کیا گیا تو اس کے 20 جو پوائنٹس تھے،
اس میں یہی کہا گیا تھا کہ مل کر تمام لوگوں کو ایک مضبوط حکمت عملی بنانی ہے، اس میں علماء نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، ریاستی اداروں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ لیکن پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے، ماضی میں جتنے بھی اس طرح کی حکمت عملی بنائی جاتی ہیں اس پر عمل نہیں ہوتا، وہ کوئی نہ کوئی سیاسی مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی مصلحت ڈھونڈ لیتے ہیں جس کا نقصان ملک کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تو نیشنل ایکشن پلان جو بنایا گیا تھا، اگر اس پر عمل ہوتا مکمل منوعن جس طرح کی اس کی روح تھی، تو آج ہمیں یہ حالات دیکھنے نہ پڑتے، کیونکہ آج پاکستان ایک دفعہ پھر دہشت گردی کی جو لہر ہے اس میں گرتا چلا جا رہا ہے۔ روزانہ کہیں نہ کہیں آپ کو اٹیکس ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر آرمی چیف نے یہ جو قومی سلامتی کمیٹی ہے اس میں جو خطاب کیا، اس نے بہت ساری چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی، اس نے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کرنے کی کوشش کی۔ یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے یا وہ مخصوص جماعتیں یا مخصوص گروہ جو پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے کے لیے، تو اس کو بھی انہوں نے واضح پیغام دیا ہے کہ کوئی گروہ، کوئی سیاسی جماعت یا کوئی تحریک پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اپنے مفاد کے حصول کی خاطر پاکستان جو ہے وہ تا قیامت قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اور اس کا تحفظ جو ہے وہ ان کی اولین ترجیح ہے۔ اس کے لیے پھر انہوں نے کہا ہے کہ اس گول کو حاصل کرنے کے لیے اب ہمیں سافٹ اسٹیٹ سے ہارڈ اسٹیٹ کی طرف جانا ہوگا۔ اب یہ سافٹ اسٹیٹ اور ہارڈ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ سافٹ اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جہاں پر لا انفورسمنٹ جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، جہاں پر انسٹیٹیوشنل ویکنس ہوتی ہے، جہاں پر آپ کو جو کرپشن ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور اس کے علاوہ جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ لیکن اس کے برعکس جو ہارڈ اسٹیٹ ہوتی ہے اس میں ان تمام چیزوں پر عمل کیا جاتا ہے، اس میں جو انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ ہے اس کو بڑھایا جاتا ہے، لا انفورسمنٹ کو یقینی بنایا جاتا ہے، جو قوانین بنائے جاتے ہیں ریاست کے حکومت کے ان کو اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے بلا تفریق، اور اس کے بعد جو کرپشن ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ جو بدعنوانی کی وجہ سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، اس کا جو سب سے زیادہ خمیازہ ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے بھگت رہے ہیں وہ بلوچستان کے لوگ ہیں، کیونکہ وہاں پہ کرپشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جتنے بھی ترقیاتی فنڈز ملتے ہیں بلوچیوں کو ترقی دینے کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے، اچھی روزگار کے لیے، اچھی زندگی کے لیے، وہ تمام کی اس میں سے بیشتر حصہ جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے، چاہے وہ سیاستدان ہو، مبینہ طور پر وہ حکومتی ادارے ہوں، وہ کوئی بھی ایسا شخص جس کی دسترس میں وہ فنڈز ہیں اس کو کرپشن کی نظر کر دیا جاتا ہے، بجائے بلوچیوں کو ان کا حق دیا جائے، ان کو تعلیم، صحت، روزگار دیا جائے۔ وہ اپنی عیاشیوں میں، اپنے بیرون ملک بینک اکاؤنٹس بنانے میں، اور بہت سارے ایسے آپ نے ماضی میں دیکھا ہے کہ بہت سی خبریں اور ایسی تصاویر آپ کے سامنے آتی ہیں کہ کیسے یہ بلوچ جو لیڈرز ہیں، سردار ہیں، وہ عیاشیاں کرتے ہیں، اور ان کی جو عوام ہے کس حد تک وہ اس سے متاثر ہے۔ تو اب اس کرپشن کو روکنا ہے، وہ ہارڈ اسٹیٹ میں ایک اس کا فیکٹر ہوتا ہے۔ اس کے بعد پالیسی امپلیمنٹیشن، جو پالیسی بنائی جاتی ہے اس پر عمل درآمد کروانا، یہ بھی ایک ہارڈ اسٹیٹ جو ہے اس کا فرض بنتا ہے۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ آرمی چیف نے اگر اس بات کا ذکر کیا ہے تو بڑا اچھا کیا ہے انہوں نے۔ ہمیں اب مصلحتوں کو چھوڑ کر حقیقت کو قبول کرنا ہے، اور جو سیاسی مصلحتیں ہیں، کسی رشتہ دار کی مصلحت ہے یا کوئی ایسی انسٹیٹیوشنل مصلحتیں ہیں، ان کو تمام پس پردہ رکھتے ہوئے اب تو یہاں پر یہ بھی بات ڈسکس آئی، اور یہاں لوگوں نے یہ بھی اپنی رائے دی ہے، جو مختلف نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں اور مختلف جو پولیٹیشنز ہیں وہ بھی اب اس بات پر فوکس کر رہے ہیں کہ ہمیں دہشت گردی کا قلع گمہ کرنے کے لیے یہ جو سیف ہاؤسز ہیں فتنۃ الخوارج کے، دہشت گردوں کے جو وہ سرحد پار ہیں، وہ کسی بھی جگہ پر ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اب اگر سرحد پار بھی کارروائی کرنے کی ضرورت ہے تو وہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ کرنا پڑے گا۔ لیکن بدقسمتی سے اس موقف پر بھی، اور اس پوائنٹ پر، اس نقطے پر بھی، اس ایجنڈے پر بھی ایک سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کی ہے، جہاں پر فضل الرحمان جو ماضی میں آپ نے دیکھا ہے کس حد تک اسٹیبلشمنٹ پر اور حکومت پر تنقید کر رہے ہیں، وہ اس میں شریک ہوئے ہیں۔ یہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک دفعہ پھر پہلے رضامندی کا اظہار کیا، پھر انہوں نے انکار کر دیا، پھر انہوں نے مطالبات رکھنا شروع کر دیے کہ جی ایک قیدی جو جن کو عدالت میں سزا سنائی ہوئی ہے وہ ان سے ملاقات کروائی جائے گی تو ہم اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پھر مختلف
ہیلے بہانے اختیار کرتے گئے اور بالآخر انہوں نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا، جس پر بڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ ان کے ناقدین اور ان کے اپنے جو حواری ہیں مختلف، وہ بھی اس پر تنقید کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس قومی ایجنڈے پر شرکت نہ کر کے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس کا نقصان ان کو ملک کو کم ہوا ہے، ان کو اپنا نقصان زیادہ ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی سیاست کو ترجیح دی ہے ریاست پر۔ ریاست نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے دہشت گردوں کو گرفت میں لے کے آنا ہے، ان کا قلع کما کرنا ہے، اور ایک مضبوط آپریشن بدر کے نام سے کہا جا رہا ہے کہ عنقریب آپریشن شروع ہوگا۔ یہ ابھی ایک تجویز ہے، آفیشلی اس کے حوالے سے کوئی چیزیں نہیں آ رہی، سوشل میڈیا پر اس کے حوالے سے بڑی باتیں گردش کر رہی ہے کہ آپریشن بدر جو ہے وہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ اگر ریسنٹ ایکٹیویٹیز کا میں جائزہ لوں تو پچھلے 2 ہفتوں کے دوران کم و بیش 50 کے قریب انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے گئے ہیں فتنۃ الخوارج کے خلاف، جس میں 100 کے قریب دہشت گرد جو ہیں وہ جہنم واصل ہوئے ہیں، اور اس میں ہمارے سیکیورٹی کے لوگ بھی کافی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ ایک میجر صاحب ابھی ریسنٹ جن کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، وہ بھی اس دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ اسلحہ بڑی تعداد میں، بارود، گولہ بارود ان دہشت گردوں سے فتنۃ الخوارج سے پکڑا گیا، اور اس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اسلحہ استعمال کر رہے ہیں یہ وہ اسلحہ ہے جو زیادہ تر افغانستان میں امریکن فورسز جب وہاں سے ان کا انخلاء ہوا ہے وہاں پہ وہ جو چھوڑ کے گئے ہیں، اب وہ پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو آپریشن ایک بالکل مضبوط آپریشن وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے جو پاکستان میں 2002 سے لے کر اب تک 2024 تک جتنے بڑے چھوٹے بڑے آپریشنز ہوئے ہیں ان کی بھی تھوڑی تفصیل میں اگر آپ کو بتاتا ہوں تو آپریشن المیزان 2002 سے 2006 کے درمیان جاری رہا۔ اس کے بعد آپریشن راہ حق یہ 2007 میں شروع کیا گیا۔ آپریشن زلزلہ 2008 میں ہوا۔ اس کے بعد آپریشن صراط مستقیم یہ بھی 2008 میں کیا گیا۔ آپریشن شیر دل 2009 میں کیا گیا۔ آپریشن تھنڈر سٹارم یہ بھی 2009 میں کیا گیا، اس میں پاک فضائیہ نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ آپریشن راہ راست 2009 میں کیا گیا۔ اس کے بعد آپریشن راہ نجات یہ بھی 2009 میں کیا گیا۔ تو 2008 سے 2009 کے درمیان بڑی تعداد میں چھوٹے بڑے آپریشن کیے گئے، کیونکہ اس وقت بھی جو دہشت گردی ہے وہ اسی شدت سے اپنا سر اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے یا انہوں نے حملے کیے جس طرح کی شدت آج ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہے۔ آپریشن کوہ سفید یہ 2011 میں کیا گیا تھا۔ آپریشن راہ شہادت یہ بھی 2013 میں کیا گیا، اور اس کے بعد سب سے بڑا آپریشن 2013 کے بعد جو لانچ کیا گیا وہ آپریشن ضرب عزم ہے۔ یہ جنوبی وسطان جو یہ KPK کے علاقے ہیں سوات، یہاں پہ 2014 سے 2017 کے درمیان یہ آپریشن کیا گیا تھا، اور آپریشن خیبر 2017 میں کیا گیا۔ آپریشن رد الفساد 2017 سے 2022 میں کیا گیا، جس کا مقصد بھی یہی تھا کہ جتنے یہ دہشت گرد ہیں ان کو یہاں سے نکالا جائے، ان کو مارا جائے، ان کے خلاف ہتھیار استعمال کیے جائیں۔ اور آپریشن عزم استحکام یہ ابھی جاری ہے 2014 سے، اس میں بھی بہت ساری کامیابیاں پاکستان کو ملی ہیں، لیکن اب جو نیا آپریشن شروع کرنے کی بات کی جا رہی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سرحد پار جتنے ہمارے لوگ بیٹھے ہیں پناہ گاہوں میں محفوظ میں، ان کو بھی سرجیکل سٹرائک کے ذریعے ٹارگٹ کیا جائے تاکہ ان کو صفحہ ہستی سے ان دہشت گردوں کو مٹایا جائے۔ تو اس کے لیے پوری قوم کو سپورٹ کی ضرورت ہے، پوری قوم کو یکجا ہونا ہے۔ یہ جو نیشنل ایکشن پلان 2 کی بات کی جا رہی ہے یا اس سے پہلے والا جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس پر عمل درآمد کرنے کے والے سے دوبارہ سے ایک دفعہ پھر یکجا ہونے کی بات کی جا رہی ہے، وہ بہت ضروری ہے کہ اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ اب وقت آ گیا ہے، اب ساری ہماری سیاسی جماعتوں کو، ہمارے اداروں کو، ہماری فوج کو مل کر سب کو مل کر ایک جامع حکمت عملی، ایک جامع حکمت پالیسی بنانی ہے تاکہ دوبارہ پھر اسی طرح جو پھلتا پھولتا پاکستان ہے، ترقی کرتا پاکستان ہے، جس میں انفلیشن ریٹ کم ہو گیا ہے، جس میں جو مختلف جو اشاریے ہیں، معاشی اشاریے وہ بہتر ہو رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے، CPEC 2 کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہونے جا رہا ہے۔ تو ہمارے دشمنوں کو اب یہ ترقی جو ہے پاکستان کی کرتی وہ کھٹک رہی ہے، اس سے نمٹنے کے لیے اب ہمیں مل کر اکٹھا ہونا ہے، یکجا ہونا ہے، اور یہ جتنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے خلاف ان کے اسے ڈائیلاگ بھی ایک دفعہ کرنے کی اگر ضرورت پڑتی ہے تو پڑے، اگر وہ ہتھیار پھینک کر قومی دھارے میں شامل ہوتے ہیں تو ان کو کیا جائے۔ اور جو یہ بلوچستان کے مسائل ہیں، بلوچ لبریشن آرمی کے
اس کے جو سربراہ ہیں بشیر زیب، ان کی ہلاکت جو ہے، اگر وہ واقعی ہلاک ہو چکے ہیں ایک اسٹرائک میں، تو وہ بہت بڑا ڈینٹ ہے اس بلوچ لبریشن آرمی کو۔ وہ جھوٹا پروپیگنڈا تو وہ بہت زیادہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، حقائق اس کے برعکس ہیں۔ مسنگ پرسن والا جو معاملہ ہے، وہ مسنگ پرسن کا جو دعویٰ ہے وہ مشکوک اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ بہت سارے جتنے بلوچ لبریشن آرمی کے لوگ، ہتھیار بند لوگ، وہ مسنگ پرسنز میں جب ان کی تصاویر سامنے آتی ہیں کہ یہ پہلے تو مسنگ پرسن میں کاؤنٹ کیا جاتا تھا، اور لیکن اب یہ ہتھیار اٹھا کر BLA میں شامل ہے، تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے ان مسنگ پرسنز کی اوتھینٹسٹی پر بھی۔ تو اس کو بھی کلیئر کرنا ہے کون حقیقی طور پر اس وقت گمشدہ ہے، اور کون گمشدگی کے نام پر ہتھیار اٹھا کر ریاست پاکستان کی عوام اور ملک پاکستان کے خلاف جنگ لڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دہشت گردی کی جو لہر ہے اس میں بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو اس کو روکنا ہے۔ اس کے لیے ایک دفعہ پھر میں کہوں گا، ہمیں سب کو یکجا ہونا ہے، اکٹھا ہونا ہے، اور سیاسی مصلحتوں کو بالا طاق رکھتے ہوئے اور ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے، ایک دوسرے پر تنقید کرنے کی بجائے، ہمیں ان دہشت گردوں کو ٹارگٹ کرنا ہے، ان کا کلا کما کرنا ہے۔